نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء. صدق الله العظيم. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي. آج انشاءاللہ العزیز درس قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ درمیان میں کافی وقفہ پڑ گیا ہے رمضان شریف کی وجہ سے میں پہلے بریفلی عرض کر دوں کہ جو اس سے پہلی دعا یاد ہے تاکہ اس موضوع پر سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والے کرو۔ پھر فردر فرمایا کہ جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا وہ کیا ہے، فرمایا اللہ دی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو اس نے چھت بنایا اور آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے سبب وسیلہ بنایا سبزہ اگانے کا، جو سبزے میں تمہارے لیے لذتیں بھی ہیں اور رزق بھی ہے، اور باقی جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ سب کے سب چیزیں یہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کچھ اپنی قدرت کی جو دلائل اللہ پاک نے ایک پہلے بیان کیا مجموعی طور پر کہ اللہ رب العزت کی معرفت اس کی مخلوق کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس نے بے پناہ مخلوق پیدا کی ہے، اور ان میں سے وہ مخلوق کے جو تمہیں محسوس بھی ہوتی ہے، نظر بھی آتی ہے، دیکھتے بھی ہو، صبح شام دیکھتے ہو۔ اللہ جعل الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تو فرمایا یہ ساری چیزیں زمین پر تم رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے ہو، کاروبار کرتے ہو، سارا معاملات کرتے ہو، آسمان کو تم دیکھتے ہو، وہاں پر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بارش آتی ہے وہاں سے، تب تم یہ بھی تمہارے سامنے چیزیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین مردہ ہوتی ہے، جب اس میں پانی آسمان سے برستا ہے تو وہاں سے پھر وہ سبزہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد جب عبادت کا مسئلہ فرمایا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اور بندوں میں تو کوئی مماثلت نہیں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کی عبادت کیسے کریں؟ اس نے حکم تو دیا ہے میری معرفت بھی حاصل کرو، میری عبادت بھی کرو، لیکن دو چیزیں یہاں پر بنیادی طور پر ہیں کہ عبادت کیسے کریں، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کس چیز سے راضی ہوگا، کیسے نہیں راضی ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے میں نے دو انسان کیے، ایک تو میں نے بھیجے اپنے پیغمبر اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہارے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ بنایا ہے، میں بتاؤں گا انہیں، وہ بتائیں گے تمہیں، اور جیسے جیسے وہ تمہیں بتاتے جائیں تم ایسے ایسے کرتے جاؤ، بس مجھے راضی کرنے کے وہی طریقے ہیں جو وہ بتائیں گے، اور وہ بول کر بھی بتائیں گے، کر کے بھی بتائیں گے، ہر طریقے سے تمہیں بتا دیں گے کہ کن کاموں سے میں راضی ہوتا ہوں اور کن کاموں سے میں ناراض ہوتا ہوں، کیا چیزیں عبادات ہیں اور جو میری رضا کا سبب ہیں، اور پھر کیونکہ انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن تمہاری نظروں سے اوجھل ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر میں نے ان پر ایک کتاب بھی نازل کی اور اس میں ساری ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے، تمام تر تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، ہر حرکت، تمام چیزیں کہ جو چیزیں میری رضا کا سبب ہیں، اور ان جو چیزیں میری رضا کے سبب ہیں انہی کا نام عبادت ہے، اور جو چیزیں میری ناراضگی کا سبب ہے میں نے وہ بھی بتا دی ہے،
کرنے والے کام کیا ہیں میں نے وہ بھی بتا دیے ہیں، اور نہ کرنے والے کام ہیں میں نے وہ بھی بتا دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے جی، کتابیں تو ہزاروں لاکھوں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں جیسے ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ آپ یا اللہ پاک تیرے بھیجے ہوئے ہیں، تیرے اپوائنٹڈ ہیں، تیرے مقرر شدہ ہیں، تیرے نائب ہیں، ان کا بولنا تیرا بولنا، ان کا کرنا تیرا کرنا، ان کی رضا تیری رضا، ان کی ناراضگی تیری ناراضگی، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم دوسری کتابوں اور اس کتاب میں کیسے امتیاز کریں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے یہ بھی بندوبست کیا، فرمایا میں نے ان کو وہ قوتیں، وہ معجزات عطا کیے ہیں کہ جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکے۔ سورج کو حکم دیں گے تو پلٹا ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے گا، اگر نہیں مانتے پھر کسی ساری روئے زمین کے انسان مل کر کے دکھا دیں۔ میں نے وہ انہیں قوتیں عطا کی ہیں، چاند کو حکم دیں گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، نہیں مانتے کر کے دکھاؤ۔ اگر تم انہیں اپنا جیسا انسان سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ایسے کام کر کے دکھاؤ۔ میں ان کی انگلیوں سے ایسے چشمے جاری کر دوں گا کہ ہزاروں لوگوں کو وہ پانی پلا دیں گے، کر کے دکھاؤ۔ میں انہیں ہزاروں 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 قوتیں عطا کروں گا، ان کو سراپے معجزہ میں نے بنا دیا، سر سے لے کر پاؤں تک فرمایا میں نے انہیں معجزہ بنا دیا، انہیں وہ قوتیں، وہ اختیارات عطا کیے ہیں۔ درختوں کو حکم دیں گے تو آ کر سجدہ کریں گے، جانور ان کو سجدہ کریں گے، پرندوں کو حکم دے کے ان کی میں نے حکومت آسمان پر بھی قائم کر دی ہے، زمین پر بھی ان کی حکومت قائم کر دی ہے، پتھر بھی ان کے تابع کر دیے ہیں، سورج کو بھی ان کے تابع کر دیا ہے، چاند کو بھی ان کے تابع کر دیا ہے، سمندروں کو بھی ان کے تابع کر دیا ہے، کائنات کے ہر چیز میں نے انہیں تابع کر دی ہے۔ کیوں کہ فرمایا میں نے ان کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول آتا ہی اسی لیے ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ وہ صرف تمہارے رسول نہیں ہے، وہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، وہ آسمان والوں کے بھی رسول ہیں، وہ زمین والوں کے بھی رسول ہیں، وہ سمندروں کے بھی رسول ہیں، وہ ستاروں کے بھی رسول ہیں، وہ چاند کے بھی ہیں، سورج کے بھی ہیں، سب کے وہ رسول ہیں۔ جس کو جو حکم کریں گے چونکہ وہ میرے ہیں، جس کو جو حکم کریں گے اس کے مجال کیا ہے کہ وہ سرکار وہ ایسا ہی کرے گا جیسا میرا رسول کہے گا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا پھر کہ اللہ پاک جو تو کتاب انہیں دے گا ہمیں کیا پتہ چلے کہ وہ، تو فرمایا اس کا بھی بندوبست میں نے کیا ہے۔ تم انسان، جو ایک انسان کام کرتا ہے ایسا ہی کام دوسرے بھی کر لیتے ہیں، جیسا لفظ ایک بولتا ہے ایسا لفظ دوسرے بھی بول دیتے ہیں، ہر کام انسان جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر لیتا ہے۔ فرمایا میں انہیں وہ کتاب عطا کروں گا کہ تم بھی مل جاؤ، اپنے ساتھ ساری روئے زمین کے انسانوں کو بھی ملا لو، جس کا تمہارا جی چاہے اپنے ساتھ اپنی مدد کے لیے بلا لو، جنوں کو بھی بلا لو، اگر تمہارے بس میں آئے نا، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے آ جاؤ، اس کتاب جیسی تم بھی کتاب بنا کر لے آنا، الفاظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے لے آنا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے محبوب ان کو اعلان کر دو، بتا دو، سارے انسان بھی جمع ہو جائیں، سارے اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لیں، ان کی کھلی ان کو اجازت ہے، کھلا چیلنج ہے۔ ان کے علاوہ بھی اگر ان کے ذہن میں کوئی ہے نا، کوئی بنائے ہوئے نا ذہن میں، چلو یہ نہ تو صحیح، اور میں ان کو بھی لے آؤں، لیکن میں ہم تمہیں بتا دیتے ہیں قیامت آ جائے گی، یہ کبھی بھی قرآن کی مثل نہیں بنا سکے، تیرے آگے ہیں سبھی دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے قادر الکلام، شعراء، خطیب، بولنے والے، اپنی زبان پر ناز کرنے والے، جب قرآن ہے تو سب گونگ ہو گئے، اور ابھی تک گونگ ہیں۔
آج کی تاریخ تک گونگے اور قیامت تک گونگ رہیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور بھی کوئی مددگار ہے تو بلاؤ۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکہ معظمہ میں چیلنج دیا گیا، تو پہلا چیلنج تھا قرآن جیسا تمہیں کو لے کر، پھر خاموشی اختیار کی گئی، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر سورہ یونس میں اللہ پاک نے اس کو اور ریڈیوس کر دیا، آسانی کر دی، فرمایا پورے قرآن پاک کی 114 صورتیں، وہ تو نہیں ہے، چلو ہم تمہارے لیے آسانی کر دیتے ہیں، علم تارا کیفا سے شروع کریں تو قل اعوذ برب الناس سے یہ بنتی ہے 10 صورتیں۔ قرآن پاک جتنی 10 صورتیں ہیں نا چھوٹی، بس اس نے بنا کر لیا۔ لیکن پورے 13 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں تبلیغ فرمائی ہے، اور پورا عرب خانہ کعبہ کے حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے جاتا تھا۔ یہ بیفور اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ ویسے تو اس سے بھی پہلے ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حج ہے، خانہ کعبہ کا طواف حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا تفصیل واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں۔ اور پورا عرب آتے، اور بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطیب، پھر یہاں پر انہوں نے بڑے بڑے تجارتی منڈیاں اور ایگزیبیشن سینٹر بھی بنا لیے تھے، جہاں پر وہ شعراء کو بلایا کرتے تھے، پورے عرب کے چنیدہ یہاں پر آ کر اپنے شعر کہتے، چیلنج کرتے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی شعر لے کر آ جائے، تو سارے موجود ہیں۔ 13 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے، یہ کفار کے سامنے اعلان عام تھا، یا تو پورا نہیں لا سکے چلو اس کی دوست، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن حکیم جی کسی شاعر میں، کسی خطیب میں، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کلام کے باریکیوں کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے بات کس طرح کی جاتی ہے، انہیں علم تھا کہ اگر ہم نے قبول کیا تو سوائے ذلت کے ہمارے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلاً یہ کوئی معمولی بات نہیں، اوپن ایک چیلنج ہے، پورے عرب میں شہرت تھا، پورا عرب، پھر خان مکہ معظمہ اس کا مرکز تھا، جو خانہ کعبہ میں لٹکانے والے اپنے یہ ان کو پتہ تھا نا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف، یہ چیلنج برقرار رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس میں اور نرمی کر دی، یہ مدنی صورت کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو 10 بھی نہیں بنا سکتے، ہم اس میں اور ریڈیوس کر دیتے ہیں، اور تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، چلو ایک چھوٹی سی صورت ہے جو 3 آیت پر مشتمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 1.5 لائن کی صورت ہے، اور میں ایسی تمہیں لے کر آ جاؤں۔ محمد نے فرمایا کیونکہ یہ کتاب تو میری ہے نا، تو اب کیسے پتہ چلے تیری اور مخلوق کی؟ فرمایا فرق ایسے لگے، فرق یہ ہے کہ اس جیسی کو بنا نہیں سکے گا، کیونکہ خالق وہ خالق ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کی صفات جیسی بھی کسی کی صفتیں نہیں ہیں، یہ اس کا کلام ہے، جس طرح اس کی باقی تمام صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں ہیں، اسی طرح کلام بھی اس کی صفت ہے، اس کی کلام جیسی کسی کی کلام بھی نہیں۔ اللہ پر نے فرمایا اگر سچے ہو نا اس کے اس دعوے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سکھلا دیا ہے، جس قسم کے وہ پراپیگنڈا کرتے تھے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، جن کو تم کہتے ہو کس نے شاید سکھلایا ہوگا، تو وہ بھی تو کوئی انسان ہی ہوگا، تم بھی انسان ہو، تم بنا کر لے آؤ۔ فرمایا اب سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، ساتھ ہی بتا دیا یہ تم کم نہیں کر سکو گے، قیامت آ جائے گی یہ ایسا، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا، اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو مانو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کی تعلیمات پر چلو، لیکن ہم تمہیں ساتھ ہی خبردار کرتے ہیں اگر تم نے، تمہارے پاس 2 راستے، یا اس کی مثل لے آؤ،
اگر نہیں لا سکے اور ہم بتا دیں تو تم کر بھی نہیں سکو گے تو پھر ایک راستہ بچتا ہے، مانو اس کو۔ اور اگر یہ بھی نہ کیا تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، پھر ہم تمہاری بہتری کے لیے بتا دیتے ہیں کہ اس کے انکار کا انجام جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ اور وہ عذاب کیسا ہے؟ فرمایا سنو، دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو آگ کسی بھی چیز سے ختم نہ ہو، اس پر آپ ریت پھینکے نا، اور ریت کیا ہوتی ہے؟ یہ پتھروں کے ذرات ہوتے ہیں، وہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دنیا میں پتھر آگ کو ختم کرتے ہیں، حالانکہ پانی ڈالنے سے کبھی آگ زیادہ ہوتی ہے، لیکن مٹی اس پر ڈالیں، پتھر ڈالیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا وہاں پر یہ پتھر بھی وہ آگ جلائے گی، وہ جلائے گی آگ، بڑی سخت آگ ہے۔ اور فرمایا ایک تفسیر کے مطابق تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی کچھ ایسے پتھر ہیں جن کی آگ کی شدت انتہائی سخت ہے۔ تو فرمایا یا تو اس سے مراد وہ پتھر ہے، فائر کے دنیا میں بھی یہ کوئلہ یہ ایک پتھر ہی ہے نا جی، اور اسی طرح وہ جو فائرنگ یہ بارود جیسے پتھر ہی ہے نا، بے شک تو پتھر ہے یہ۔ فرمایا اگر نہ بھی ہو تو یہ جو دنیا کے جن پتھروں کو تم پوجتے ہو نا، یہ قیامت کے دن دنیا میں آگ بجاتے ہیں، مگر قیامت کے دن یہی آگ کا ایندھن بنے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ نہیں ہے کہ وہ بنائی جائے گی، فرمایا اس وقت وہ موجود ہے، وہ تیار ہو چکی ہے، اور یہ کافروں کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، بالکل ریڈی ہو جاؤ۔ قرآن حکیم کے انکار کا جو رزلٹ ہے وہ جہنم میں جلنا ہے، اور جہنم ہے اس کے نتیجے میں۔ اگر فیصلہ انسان تمہیں خود کرنا ہے، تیرے پاس دو ہی راستے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو اس کو انکار کر کے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، انکار کر کہ خدا تعالی ساری کائنات کا خالق و مالک نہیں ہے، تو پھر بتا کر وہ نہیں ہے تو یہ کائنات میں اتنی خوبصورت بھی ہے جس میں ایک زبردست قسم کی ترتیب ہے، اتنا بڑی کائنات کا نظام موو کرتا ہے، 13 لاکھ ٹائم سورج زمین سے بڑا ہے، یہ ساری چیزیں موو کر رہی ہیں اور ویری کیلکولیٹڈ طریقے سے موو کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو حرکت دیتا کون ہے؟ کچھ خود اپنے جسم پر غور و فکر کر، تیرے جسم کے اندر کتنا جہان ہم نے، کتنی رگیں ہیں، کتنی جناب تیرے اندر گوشت پوست ہڈیاں، پھر جسم کے گوشت کے کئی مختلف، یہ پاؤں کے یہ گوشت کا انداز الگ ہے، زبان الگ ہے، پیچھے والا حصہ الگ ہے، کوئی کچھ ہے، تیرے اندر ایک جہان ہم نے بات کر دیا ہے۔ پھر یہ تیرے وجود، اگر تو اپنے وجود ہی پر یقین کریں، کوئی بھی اس وقت تک ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسانی جسم کو ایک انسان نے مکمل سمجھ لیا ہو۔ کوئی ہے دنیا میں جو گلے کا ڈاکٹر ہے، وہ آنکھ کا بھی ہو، وہ کان کا بھی ہو، وہ پیٹ کا بھی ہو، وہ باقی اب سارے جسم کے اعضاء، اور بھائی اسپیشلسٹ جب بنتے ہیں نا تو وہ آپ 15-20 سال لگا کر صرف ایک عضو کا اسپیشلسٹ بنتا ہے، ایک کا۔ جو گلے کا ہوگا اس کو خبر ہی نہیں پیٹ میں کیا ہوتا ہے، جو پیٹ کا ہوگا اس کو کان کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ انسان تو یہ ہوا کہ جو ہزاروں سال سے انسان ریسرچ کر کے، اور اچھا پھر ایک عضو کا ماہر جو سکن کا ہے اس کو باقی خبر ہی نہیں۔ اب دیکھنا یہ سکن اسپیشلسٹ ہے جی، یہ آئی اسپیشلسٹ ہے جی، یہ تھروٹ اسپیشلسٹ ہے جی، یہ ایئر اسپیشلسٹ ہے جی، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے جی، یہ فلان چیز کا اسپیشلسٹ ہے، یہ یورین کا اسپیشلسٹ ہے، یہ فلان کا۔ میرے بھائی یہ الگ الگ نام ہے ہی اسی لیے ہے کہ کوئی انسان ساری باڈی کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں اتنی دیر وہ ویسے ختم ہو جاتا ہے،
70-80 سال کی عمر لگا لیتا ہے، ایک انسان کے باڈی کا اسپیشلسٹ بنتا ہے تب جا کر۔ اللہ نے فرمایا اپنی ذات پر غور کر، پھر کبھی یہ غور کر، یہ بارش لاکھوں نہیں کروڑوں ٹن ہے، یہ اٹھاتا ہے کون؟ کروڑوں ٹن، بلکہ کروڑوں سے بھی اربوں ٹن کا وزن یہ پانی اٹھاتا ہے، اور جہاں وہ چاہتا ہے جا کر برساتا ہے اسے پہلے برس جائے یا اس کے بعد چلے جائے، جہاں اس کی مرضی ہے۔ صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں بھی جا کر بارش، سمندر سے کئی 100 میل دور، کئی 1000 میل دور جا کر بارش برستی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، بھائی کشمیر میں تو اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں، یہ تو سمندر ہے کراچی، جب بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے کشمیر میں۔ اب اچھا بارش تو لوگ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی بھاپ اڑتی ہے مان لیتے، پر یہ بتا یہ لاکھوں کروڑوں ٹن وزن اٹھا کر کون لے کر جاتا ہے؟ وہ کیسے جاتا ہے؟ کوئی ایروپلین نہیں ہے، کوئی انجن نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، کون اٹھاتا ہے؟ اچھا جب اٹھاتا ہے تو پھر برساتا کیا کون ہے؟ اچھا جی وہاں ٹھنڈی ہوتی ہے تو میرے بھائی، تو پنجاب میں تو بڑی گرمی ہے، پھر وہاں بارش کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب ٹکوسلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تو اگر یہ جو سائنسدان بتاتے ہیں اگر بات ان کو مان بھی لیں تو پھر میرے بھائی بڑے دور دراز جہاں پر ٹھنڈ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پھر وہاں بارشیں کیوں ہوتی ہیں؟ جہاں انتہائی گرم موسم ہوتا ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں جو سعودی عرب میں جو بارش ہو فلاٹ، سعودی عرب بڑا گرم ہونا کیا ہے؟ مکہ معظمہ تو 12 ہمیشہ گرمی رہتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا غور کر، اگر تو مجھے نہیں مانتا، یہ بارش کون برساتا ہے؟ اس سورج کو کون چلاتا ہے؟ یہ موسم کون بدلاتا ہے؟ یہ مردہ زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے؟ جواب دے تو نے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے ہر مخلوق اتنی آسان ہے، ایک جاہل سے پوچھو نا، 1000 پیسنجر لینے والا جہاز اڑا کر جاتا ہے، پوچھو یہ کس نے بنائے؟ فوراً کہ انسانوں نے، 1000 لوگوں کو، پھر ان کو سامان لاکھوں یعنی من وزن بھی اٹھا کر جہاز لے کر چلا جاتا ہے۔ جاہل آدمی سے پوچھو نا کہ یہ جہاز کس نے بنایا، تو جواب کیا دے گا؟ انسانوں نے۔ اچھا پوچھو یہ مچھر کس نے بنایا؟ آل جہاز کی نسبت اس کی کتنا چھوٹا ہے، تو جواب کیا دے گا؟ اللہ نے۔ کیوں کہ اللہ کی چیز بنائی ہوئی اور انسان کی بنائی ہوئی چیز میں ہر انسان سمجھا فرق ہے۔ یہ ساری روئے زمین کے انسان مل بھی جائے نا، ایک جہاز جیسا کوئی دوسرا جہاز بنا لے گا، ایک ریل جیسی کوئی دوسری ریل بنا لے گا، ایک کار جیسی کوئی دوسری ریل بنا لے گا، مگر ایک مچھر جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا، ایک مکھی جیسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور 4 کلومیٹر لمبی ریلیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن 1.5 فٹ کی بلی کوئی نہیں بنا سکتا، ایک چھوٹا سا چوزا کوئی نہیں بنا سکتا، ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسی کوئی نہیں ہے۔ میں نے ابھی مثالیں دی ہیں۔ اس لیے انسان کا کلام ہوا ہے کہ اس جیسا ہزاروں دوسرے انسان بنا لیں گے، لیکن جو خدا کا کلام ہے نظر آ جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ ہے ہی خدا کا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے نا، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، میں نے کئی بار پہلے بھی یہ درس میں کہا، ٹریلین یعنی بلین نہیں، ٹریلین آف ٹریلین پیسہ خرچتے ہیں حکومتیں اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، کہاں سے ہمیشہ ایک جنگ لگی رہتی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اسلحہ کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، ٹریلین آف ٹریلین تم پیسہ ضائع کرتے ہو، پھر بھی الحمدللہ اسلام کو تم مٹا نہیں سکے اور قیامت تک مٹا بھی نہیں سکو گے۔ قرآن پاک نے تو بہت آسان سی بات کی ہے جس میں کوئی خرچہ نہیں آتا۔ بھائی چند پروفیسروں کو بٹھاؤ یونیورسٹی میں اور کہو بھائی یہ ہے قرآن پاک،
اور اس قرآن پاک جیسی چلو زیادہ نہیں سے 1.5 لائن بنا کر لے تو یہاں جو ہم نے بنا لی ہے تو بھائی آسان سا فارمولہ ہے، اسلام کو مٹانے کا آسان فارمولہ ہے، 1.5 لائن کی لائن بنا دو، لاؤ کرو پیش دنیا کے سامنے، ہم نے یہ بات کی ہے، وہی بات کی جیسے قرآن پاک نے کی ہے، نہ الفاظ کے اعتبار سے نہ مضمون کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے نہ ممکنات میں سے ہے کہ قرآن پاک جیسے کوئی بنا، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسی اللہ رب العزت کی باقی تمام چیزیں انسان کو جہل سے بھی پوچھو تو فوراً بتا دے گا یہ مخلوق کی چیز بنائی ہوئی ہے اور یہ خالق کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو جو بھی انسان پڑھے گا نا تو اس کو بڑے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی مخلوق کے کلام نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو یہ بڑے بڑے جزیرے عرب آج بھی موجود ہے، عربی زبان چلو دوسری زبان کو رہنے دو، عرب میں بہت وسیع خطہ زمین پر عربی بولی جاتی ہے، اقوام متحدہ کی بنیادی زبانوں میں سے ایک بنیادی زبان ہے یہاں پر، اور دنیا کی یہ نا مدر آف دی ٹنگ ہے زبان، عربی زبان، اس کو بولنے والے آج بھی موجود ہے، بلکہ میں نے آج کہا تینوں کتابیں ہمیں آج کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، کیوں؟ ایک کتاب کی بھی زبان اوریجنل آج موجود ہے، جس زبان میں اللہ رب العزت نے تورات کو نازل کیا اس کا بولنے والا آج ایک انسان ہے، جس زبان میں زبور نازل ہوئی اس زبان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، جس زبان میں انجیل نازل ہوئی وہ زبان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ سب ترجمے ہیں، ہم کیسے پر یہ ہمیں کیا معلوم ہے یہ جو ترجمہ ہے یہ اصل ٹیکسٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حکیم تو بھائی اس کو بولنے والے لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں، اور دنیا کے ہر بر اعظم میں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، آپ ایشیا میں چلے جائیں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں عربی زبان وہاں موجود ہے، اور قرآن پاک اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہے۔ اور اب تو وہ جو میں نے پہلے عرض کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں قرآن پاک یا نبس، یہ تو ان کے سائنسدان کہتے ہیں ان کے ڈی این اے کا رزلٹ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں برمنگھم یونیورسٹی میں جا کر دیکھ رہے ہیں ڈی این اے کا رزلٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ قرآن لکھا گیا ہے یا میکسیمم 6 سال بعد، میکسیمم 6 سال بعد ہے، اور 6 سال بعد تو حضرت بکر صدیق کے زمانے میں آنا ہے جی، اور حضرت چونکہ قرآن پاک حضرت پہلے جمع کیا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے، یہاں فرانس میں بھی موجود ہے، ماسکو میں موجود ہے، برمنگھم بھی موجود ہے، ایگزیکٹ وہی قرآن پاک ہے جو آج ہمارے پاس ہے، جاؤ جا کر دیکھو، ایک ہی فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بے پر نقطہ نہیں تھا، تے کے اوپر نقطہ نہیں تھا، جیم کے اندر نقطے نہیں تھے، یہ جو نقطے ہیں نا یا یہ زیر زبر پیش ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تلفظ تو وہی تھا نا، نقطے بعد پر ڈالے گئے، اور یہ نقطے بھی اہل عرب کے لیے پرابلم نہیں تھی، وہ بغیر نقطوں کو پڑھتے تھے، یہ نقطے ڈالے گئے ہیں اجمیوں کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ عربی بھی جناب سہل پسند ہو گئے تو اب یہ نقطے ضرورت بن گئے سب کی۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ جو بڑے بدعت کی بات کرتے ہیں نا، یہ نبی وسلم کے زمانے میں جو بات نہیں تھی اگر دین کے نام اور ہو تو جناب وہ بدعت ہوتی ہے، جاؤ میرا چیلنج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں زبر زیر پیش نقطے یا یہ حمزہ ہے یہ تھی کہ نبی، یہ نقطے بھی بعد کی چیزیں ہیں، یہ زبریں زیر پیشیں بھی بعد کی چیز ہے، اور یہ حمزہ بھی بعد کی چیز، ہاں الفاظ موجود تھے لیکن اس طرح لکھا نہیں جاتا تھا۔ اب تو مسجد نبی میں خانہ کعبہ میں بھی کوئی قرآن پاک، ایک قرآن پاک بھی نہیں جو بغیر نقطے کے، تو یار تو بھائی
یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں ہے، پورے زمانے صحابہ کرام میں آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے سن 101 ہجری میں۔ ظاہر بات ہے جب قرآن پاک پر نقطے اور زبریں زیریں پیچھے لگی ہے نا، یہ سن 101 ہجری کے بعد کی چیز ہے، پورے زمانے اقدس میں نقطے نہیں تھے، اس لیے بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور اس جیسے کوئی بھی نہیں۔ فرمایا اس میں پھر میں بتا دوں گا کہ میری رضا کیا ہے، فرمایا بس اس کتاب کو دیکھتے جانا، اس کے مطابق زندگی بسر کر جانا، اور فرمایا میری رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی، اگر اس کے علاوہ ادھر ادھر چین چان کی تو پھر جہنم کے لیے ریڈی میرے گا۔ تو دونوں چیزیں اللہ پاک نے واضح بیان کر دی، اللہ پاک کتاب فرما